نون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں. نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں اور ان میں سے یہ آخری سورت ہے. نون 114 سورتوں میں سے 31 کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 5، بعض کے شروع میں 4، بعض کے شروع میں 3، بعض کے شروع میں 2 اور کچھ کے شروع میں 1 حرف. اور 3 سورتیں ہیں ایسی جن کے آغاز میں 1 حرف ہے، یعنی حرف سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جیسے سورت صاد، قاف اور سورت نون. سورت القلم، اس کو سورت النون بھی کہا جاتا ہے. 10 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 2 حروف ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم. اور حامیم 7 بار آیا ہے، 7 حوامیم ہے. 14 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف ہیں. 6 کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، 6 کے شروع میں الف لام را آیا ہے اور 2 کے شروع میں طا سین میم. 2 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 4 حروف ہیں. 2 سورتوں کے آغاز میں 4 حروف ہیں اور 2 سورتوں کے آغاز میں 5 حروف ہیں. اور 5 حروف کون سے؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف. اور 4 حروف کون کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد اور الف لام میم را. تو سورت القلم کے شروع میں 1 حرف. نام القلم ہے اور آغاز ہو رہا ہے لکھنے سے، والقلم وما یسطرون، لیکن ابتدا کس سے ہے؟ بگننگ نون. اور بعض نے نون کا معنی دوات بھی کیا ہے کیونکہ اس کی شیپ آپ دیکھیں نون کی، لیکن یہ بعض کا خیال ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے کیونکہ حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آغاز بہت خوبصورت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورت میں چونکہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کو ذو النون بھی کہا گیا ہے، تو اس مناسبت سے سورت نون سے شروع ہو رہی ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن نون والقلم، قسم ہے قلم کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی اور ان میں سے ایک بہترین چیز قلم ہے. حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یعنی اس سے آپ قلم کی اہمیت سمجھیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی ہونے والی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی اور اس کا تخت پانی پر تھا. تو اس سے قلم کی تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ قلم کتنا پرانا ہے. قلم کب بنا؟ زمین آسمان سے پہلے. اور قلم کب تخلیق ہوا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے. اور اسی لیے قلم جو ہے ایک بہت پاورفل چیز ہے، بہت زبردست وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ہتھیار ہے، اور خاص طور پر دین کی تبلیغ میں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. کیونکہ اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی بات آگے
کس طرح پہنچائی جائے، کس طریقے سے، کیا کیا استعمال کیا جائے، میتھڈالوجی کیا ہو، طریقہ کیا ہو، آغاز کہاں سے ہو، پہنچانے والوں کے اخلاق کیسے ہوں، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. تو یہاں پر قلم کی بات کی گئی. اور وہ محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ قلم جو ہے وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، mightier than the sword. اور دنیا کے اہم ترین کام، فیصلے قلم سے ہوتے ہیں. یہاں پر قلم کی قسم کھا کے کیا فرمایا گیا؟ نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ آغاز میں تقدیر لکھی گئی قلم سے، تاریخ لکھی گئی، آئندہ ہونے والی باتیں، اور اسی طرح قرآن. اور جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو ایک تو اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. قلم گواہ ہے، اور جو کچھ قلم نے لکھا وہ سب گواہ ہیں. نون والقلم وما یسطرون. اور جو وہ لکھ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے. کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال نامے اور پچھلی تاریخ، تقدیر جو لکھی گئی. اور کیا لکھا تھا فرشتوں نے؟ قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ ہے. فرشتوں نے لوح محفوظ سے کہاں لکھا؟ نقل کیا نا اس کو آسمان دنیا کی طرف لانے کے لیے. اور کون لکھ رہے ہیں؟ اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے، ایک ہے ماں، جو لکھ رہے ہیں. تو جو میں قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور تاریخ بھی ہو سکتی ہے، تقدیر بھی. ٹھیک ہے، تقدیر، تاریخ اور قرآن مجید یہ ہیں جو. ٹھیک ہے. اور یسترون میں فاعل کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، وہ لکھ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ یا تو فرشتے ہیں، اور فرشتے اگر مراد ہوں تو پھر اس سے مراد کرام کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے لکھنے والے فرشتے بھی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے مراد تقدیر لکھی جائے تو کاتب کون ہے؟ خود قلم لکھ رہے ہیں. قلم بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی لکھنے والے کے خود لکھ رہا ہے. کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا لکھنے کا. اور اس کے لیے دلیل کیا تھی؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ. کس سے کہا لکھ؟ قلم سے. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی اور جو آئندہ کبھی ہوگی. تو یسترون سے مراد ایک تو فرشتے ہو سکتے ہیں، دوسرے خود قلم ہو سکتا ہے، تیسرے اور کون ہو سکتا ہے؟ کاتب، لکھنے والا. مورخین. پھر دنیا میں جب قلم اترا انسانوں کے پاس تو انسانوں نے جو کچھ لکھا اس سے. اور صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کاتب وحی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ یہ لکھو. اور وہ کہاں لکھتا اس کو؟ جہاں آپ بتاتے. اگر نئی صورت ہوتی تو بتاتے کہ ہاں بسم اللہ کے ساتھ لکھو یا بسم اللہ کے بغیر لکھو، یا یہ کہ کس صورت کے کس حصے کے بعد لکھو، کس سے پہلے لکھو، کون سی صورت کہاں رکھو. لکھواتے آپ تھے لیکن لکھتے کون تھے؟ کاتبین وحی جو صحابہ کرام تھے. اور میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک تھے جو سفر پر بھی قلم دوات لیے آپ کے ساتھ تھے کہ اگر کوئی وحی نازل ہوئی اور کچھ بھی لکھنا پڑا تو وہ اس کو لکھیں. یعنی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، یہ کاتب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قلم اور صاحب قلم دونوں ہی اللہ کی نگاہ میں اہم ہیں. کیونکہ قسم کس کی ہے؟ قلم کی، اور اس چیز کی بھی جو وہ لکھ رہے ہیں یا جو لکھنے والے ہیں. تو ان سب کا جو کام ہے، یا آپ یہ کہیے کہ لکھنا پڑھنا جو ہے، اس کی بھی اہمیت ان آیات سے پتہ چلتی ہے. اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اور انسان کی تخلیق سے پہلے قلم تخلیق کیا گیا، اور قیامت تک اس کی اہمیت ہے. لکھنے کے جتنے بھی اور ذرائع وجود میں آ جائیں، لیکن جو اور جیسا قلم لکھتا ہے ویسا نہ کوئی کمپیوٹر لکھتا ہے،
اور نہ ہی آپ کا کوئی اور پروگرام. قلم کا لکھا ہوا قلم ہی کا لکھا ہوا جو باقی رہتا ہے صدیوں تک. نون والقلم وما یسطرون، اور یسطرون کا معنی ہوتا ہے سطر میں لکھنا، لائن پر لکھنا، سیدھی لائنوں میں لکھنا. یکتبون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ یسطرون، سطروں میں لکھتے. تو پھر ہمیں بھی کیسے لکھنا چاہیے؟ جہاں جی چاہے اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر ترتیب سے لکھنا چاہیے. لکھنے میں بھی آرگنائزیشن ہونی چاہیے.